عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال انه اعیاد المشرکین ای الذین لا یشہدون فی اعیاد المشرکین والذین لا یشہدون الزور، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زور پر حاضر نہیں ہوتے۔ جب ابن عباس سے پوچھا یہ زور کیا چیز ہے، آپ نے فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ رحمان کے بندے غیر مشرکین، غیر مسلمین کی عیدوں میں حاضر نہیں ہوتے۔ جو رحمان کے بندے ہیں وہ غیر مسلمین، غیر مسلموں کی عیدوں میں حاضر نہیں ہوتے۔ ابھی یہ مہینہ کرسمس کا ہے نا، 25 دسمبر کا مہینہ ہے، لہذا ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ اس دن کے آنے سے پہلے آپ کے اور ہر ایک کے دل کا قبلہ درست کر دیا جائے اور بتا دیا جائے، اتمام حجت کر دی جائے۔ کرنا تو تم نے خود ہی ہے، کم از کم ہم نے تو اتمام حجت کر دینی ہے کہ یہ عید ان کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ آج کا مسلمان اس قدر دین بیزار ہو گیا کہ دوسروں کی ساری چیزیں اسے اچھی لگتی ہیں، اپنی ساری چیزیں اسے بری لگتی ہیں۔ اپنی عیدوں میں اتنا خوش نہیں ہوتا جو دوسروں کی عیدوں میں اتنا خوش ہوتا ہے۔ اور آج کا مسلمان دنیا کے چند ٹکے کی خاطر اپنی دکانوں میں تفریحی مقامات پر بڑے بڑے بورڈ لگاتا ہے کہ مسیحی برادریوں کو عید کے موقع پر ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ان کے لیے 50% رعایت ہے، 25% رعایت ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ واقعی وہی اس کے سگے ہیں اور مسلمان تو ان کے سوتیلے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہی مسلمان ماہ رمضان میں اشیاء خورد و نوش کو سستی کرے تو ہم کہیں واقعی اللہ والا ہے اور دین سے واقعی محبت ہے۔ عیسائیوں سے تمہاری محبت اس قدر زیادہ ہے کہ اپنے سامان سستے کرتے ہو، ماہ رمضان میں سامان سستے کرتے ہوئے تمہیں موت پڑتی ہے۔ تو کیا یہ مسلمانی ہے؟ مسلمانوں کا طریقہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ مسلمان کی زندگی کا ہر عمل اللہ اس کے رسول کے پیغام کے مطابق ہوتا ہے، لہذا رحمان نے اپنے بندوں کی جو نشانی بتائی، فرمایا والذین لا یشہدون الزور، رحمان کے بندے غیر مسلموں کی عیدوں میں حاضر نہیں ہوتے۔ ابن عباس کی یہ تفسیر ہے جس سے معلوم ہوا اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے وہ رحمان کا بندہ ہے، بے شک تم رحمان کے بندے ہو، ہم گواہی دیتے ہیں۔ لہذا اپنے دل کا قبلہ درست کرو، چاہے کتنی ہی دوستیاں ہو جائیں، لیکن یہ ان کا مذہبی تہوار ہے۔ مذہبی تہوار میں حاضر ہونا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم کے مذہبی تہوار میں حاضر ہو، یا انہیں مبارکباد پیش کرے، یا انہیں تحفے دے، یا ان سے تحفہ لے۔ یہ رسول اللہ کا فرمان بھی ہے۔ رب نے فرمایا رحمان کے بندے یہ ہیں۔ اب تم نے دیکھنا نہیں ہے کہ تمہارے سیاستدان کیا کرتے ہیں، تمہارے حکمران کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ تمہیں ایمان، تمہیں دین سیاستدانوں سے نہیں ملا ہے، صحابہ سے ملا ہے، قرآن سے ملا ہے، حدیث سے ملا ہے۔ جب ایسا ہے تو تم نے اپنی طرز زندگی کو انہی کے مطابق ڈھالنا ہے، انہیں کے ساتھ چلنا ہے۔ سیاستدان جو کرتے ہیں، حکمران جو کرتے ہیں، ارباب اقتدار، صاحبان اقتدار جو کرتے ہیں، انہیں تو لالچ ہوتی ہے کہ وہاں سے بھی ووٹ ملے گا، ان کا ووٹ بینک زیادہ ہو جائے گا، تو کبھی پھول کے تحفے لے کر وہ کلیسا میں پہنچ جائیں، کبھی کیک کاٹنے کے لیے وہ مندر، کبھی کیک کاٹنے وہ کلیساؤں میں پہنچ جائیں، چرچوں میں پہنچ جائیں، اور کبھی گھنٹی بجانے کے لیے مندروں میں پہنچ جائیں۔ یہ صاحبان اقتدار کا طرز عمل ہے، تم نے ان کے پیچھے چلنا نہیں ہے۔ تمہاری سیاسی وابستگی کسی سے بھی ہو، ہمیں غرض نہیں ہے، تم کچھ بھی بعد میں ہو سکتے ہو، پہلے ایمان والے ہو، پہلے تم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ لہذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے اور رب کا فرمان یہ ہے کہ میرا خاص بندہ جو ہوگا وہ مشرکوں کی عیدوں میں شامل نہیں ہوگا، تو ہمیں یہی کرنا ہے۔ اور پھر اب دیکھیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اسلامی رواداری، مذہبی رواداری ہم ہی جانتے ہیں، رسول اللہ نہیں جانتے؟ یہ اچھی طرح یاد رکھیے، تہواریں کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تہوار ہوتی ہے جسے آپ قومی تہوار کہتے ہیں، ایک تہوار ہوتی ہے جسے علاقائی تہوار کہتے ہیں۔ وہ تہوار قومی نہیں ہوتی، علاقائی ہوتی ہے، جیسے سندھ ثقافت کی تہوار ہے،
یہ علاقائی تہوار ہے، اور ایک تہوار ہے جو قومی سطح پر ہوتی ہے، جیسے 6 سپتمبر ہے یا 23 مارچ ہے یا 14 اگست ہے، آزادی کا دن ہے، یہ ہمارا قومی تہوار ہے۔ اور ایک تہوار ہے جسے آپ کہتے ہیں اسلامی اور مذہبی تہوار، جیسے ہمارا تہوار ہے عید ہے، بقرعید ہے، ماہ رمضان ہے، اس طرح کے جو تہوار ہیں یہ ہمارے مذہبی تہوار ہیں۔ اچھا، کسی بھی قوم کے لیے ہر قوم میں مذہبی تہوار موجود ہوتے ہیں۔ ایک بات اس میں مذہبی تہوار میں خاص بات کیا ہے، قومی تہوار کے پیچھے پوری قوم کی سیاست ہوتی ہے اور پوری قوم کی تاریخ ہوتی ہے۔ مذہبی تہوار کے پیچھے پوری قوم کے پورے مذہب کی تاریخ ہوتی ہے۔ ہر قوم کا مذہبی تہوار ان کے عقیدے کی نمائندگی کرتا ہے، ان کے عقیدے کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ ہر قوم کا مذہبی تہوار، مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے، آپ حج کرنے کے لیے مثال کے طور پر اور آسان کر لیجئے، آپ ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں نا، یہ آپ کا مذہبی تہوار ہے نا، اس کے پیچھے پوری ایک ہسٹری ہے، پوری تاریخ ہے، پورا عقیدہ ہے نا، اسی عقیدے کی بنا پر آپ قربانی کرتے ہیں۔ ورنہ کیا ہے کہ آپ اس قدر پیسے خرچ کریں، آپ حج کرتے ہیں، صفا مروہ پر دوڑتے ہیں، یا آپ کا مذہبی طریقہ ہے، عبادت ہے، تو اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے نا، آپ کیوں دوڑتے ہیں؟ مریض بھی ہو تو وہ دوڑ رہا ہوتا ہے، کیوں دوڑتے ہیں؟ پوری تاریخ موجود ہے۔ تو ہر قوم کا مذہبی تہوار ان کے عقیدے کا عکاس ہوتا ہے، ان کے عقیدے کی نمائندگی کرتا ہے، ان کے عقیدے کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ تو یہ جو کرسمس کا تہوار ہے یہ عیسائیوں کا مذہبی تہوار ہے، قومی تہوار نہیں ہے، یہ مذہبی تہوار ہے۔ جیسے ہمارا مذہبی تہوار ہمارے عقیدے کی نمائندگی کرتا ہے، ویسے ہی عیسائیوں کا مذہبی تہوار ان کے عقیدے کی نمائندگی کرتا ہے۔ وہ جب کرسمس مناتے ہیں اور جب وہ کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں تو وہ تمہارے عقیدے کے مطابق نہیں، اپنے عقیدے کے مطابق، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ بھی ہے اور اللہ کا ایک بیٹا ہے جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا نبی ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا پسندیدہ نبی ہے، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیا یہی عقیدہ ان کا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ اب جب آپ نے کہا کہ تمہیں مبارک ہو، 25 دسمبر تمہیں مبارک ہو، گویا تم یہ کہنے والے ہوئے کہ تم اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، تمہیں اس کی مبارک ہو، اس لیے کہ وہ یہی عقیدہ رکھتے ہیں نا۔ ہاں، اس میں تھوڑی سی لچک دی ہمارے علماء کرام نے، اور فرمایا ان کا عقیدہ وہ ان کی طرف ہے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، لہذا ایسا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے مذہبی رواداری ہم میں اتنی سختی نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے علماء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ یہ ہمارے لیے تو کہنا آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں یہی آبادی موجود ہے، مسلمانوں کی بستی ہے، لیکن یہ مسئلہ تو ساری دنیا کے لیے ہی ہے نا، پیغام ساری دنیا کو ہی جاتا ہے، لہذا بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو عیسائی جگہوں میں کام کرتے ہیں، جن کے اطراف میں عیسائی رہتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی عید کا ماحول ہے تو وہ مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو کہتے ہیں ایسی صورت میں 2 کام ہیں، یا تو آپ اسے مبارکباد، جب وہ مبارکباد دے تب اس کے لیے سر ہلا دیں، اور آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ ان کا جو عقیدہ ہے اللہ کے بیٹے کا، میرا عقیدہ وہ نہیں ہے، میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، میں اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی مبارکباد اسے دے رہا ہوں۔ اس نیت کے ساتھ آپ مبارکباد دیجئے، اور بہت بہتر یہ ہے کہ جب وہ کہے حضرت مسیح کی ولادت آپ کو مبارک ہو، کرسمس آپ کو مبارک ہو، تو اس کے موقع پر آپ یہ کہیں کہ اللہ کا نبی، اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا نبی عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آج کے دن پیدا ہوا، میں بھی تمہیں اس کی مبارکباد دیتا ہوں۔ بہت بہتر یہ ہے کہ آپ کھل کر اپنے عقیدے کا اظہار کریں، اور اگر نہیں تو کم از کم اپنے دل میں اس عقیدے کو رکھ کر، یہ فتویٰ، یہ مسئلہ، یہ نرمی ان لوگوں کے لیے ہے جو ایسے لوگوں میں ہیں جن کی اکثریت عیسائیوں کی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہاں پہ بھی تو لوگ ہیں نا، آپ گھر سے باہر نکلے میری کرسمس کی آواز آئے گی تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ تو ایسے لوگوں کے لیے ہمارے علماء کرام نے فرمایا اپنے دل میں وہ عقیدہ رکھیے اور کہیے کہ یا اللہ، اس کا عقیدہ، ان کا جو عقیدہ ہے میرا وہ عقیدہ نہیں، میں ان کے عقیدے کو یکسر رد کرتا ہوں، میرا عقیدہ وہی ہے جو تیرے قرآن سے ثابت ہے، تیرے نبی کا فرمان ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو انہی کے درمیان میں ہوتے ہیں، لیکن
مذہبی تہوار کے موقع پر کسی کی عبادت گاہ میں جانا یہ مذہبی رواداری نہیں ہے. ہمارے حکمرانوں نے، صاحبان اقتدار نے مذہبی رواداری کا نام دیا ہے. یہ چورن وہی بیچ سکتے ہیں. یہ باتیں عام لوگ تو ان کو سمجھانا آسان ہے، علماء کو سمجھانا آسان نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں دو ہی باتیں ہیں، یا تو ہمیں سمجھا دو یا ہماری سمجھ لو، تیسری کوئی بات نہیں ہے. یا تو ہمیں سمجھا دو یا ہماری سمجھ لو. کیا یہ اسلامی رواداری ہے کہ تم ان کی عبادت گاہوں میں جاؤ اور ان کے ساتھ جا کر میری کرسمس کے نعرے لگاؤ اور کیک کاٹو؟ کون سی اسلامی رواداری ہے؟ جبکہ اللہ کا نبی یہ کہتا ہے، رسول اللہ کا فرمان تو یہ ہے کہ رحمان کے بندے ان کی عیدوں سے دور رہتے ہیں. جب رب کا فرمان تمہارے پاس موجود ہے تو تمہیں کیا کھجلی ہے؟ تمہیں اپنی عید پسند نہیں کہ ان کی عیدوں میں جانے کی کوشش کر رہے ہو؟ لہذا ہمارا ایک دائرہ ہے، اور جب تک انسان اپنی اوقات میں رہے، ہم نے پہلے بھی کہا تھا نا، رہنے کی سب سے بہتر جگہ اوقات ہوتی ہے. انسان جب اپنی اوقات میں رہے تو اگر وہ قاعدے میں رہے تو فائدے میں رہتا ہے، اور جیسے قاعدے سے نکل جائے تو پھر وہ بے فائدہ ہو جاتا ہے. آج جو ہم بے نام اور بے فائدہ ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے قاعدہ چھوڑ دیا ہے تو ہم بے فائدہ ہو گئے ہیں. لہذا ایسا نہ ہو کہ آپ ان کی عیدوں میں شامل ہو کر ان کی اکثریت میں اضافے کا باعث بنے. رب کا فرمان یہ ہے، والذین لا یشہدون الزور، رحمان کے بندے ان کی عیدوں میں، غیر مسلموں کی عیدوں میں شامل نہیں ہوتے. یہ تو رب کا فرمان ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رسول اللہ سے زیادہ اسلامی رواداری جانتے ہیں؟ مذہبی رواداری آپ رسول اللہ کو سکھانے والے ہیں؟ خدا نہ خواستہ یا رسول اللہ آپ کو سکھانے والے ہیں. مذہبی رواداری کس چیز کا نام ہے؟ ذرا دیکھیے، امام ترمذی نقل کرتے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتا جنازتا لم يقعد حتى تودع في اللحد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جب آپ کسی جنازے میں جاتے اس وقت تک آپ بیٹھتے نہیں جب تک میت قبر میں ڈال نہ دی جائے. آپ کھڑے ہی رہتے میت کے ادب کے لیے، احترام کے لیے. لم یقعد حتی تودع فی اللحد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنازے میں جاتے تو جب تک میت قبر میں اتار نہ دی جائے آپ کھڑے ہی رہتے. فعرض له حبر من اليهود فقال ان هكذا نصنع یا محمد. ایک جنازے پر گئے تو آپ کھڑے تھے، ایک یہودی آیا اور کہنے لگا یہ بہت اچھا عمل ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس طرح عمل کرتے ہیں نا ہم بھی یہی عمل کرتے ہیں. قال فجلس رسول اللہ، تعقیب مع الوصف کے لیے آتا ہے، یعنی فوراً کہتے ہیں ادھر رسول اللہ نے یہودی کے بارے میں سنا کہ وہ اس عمل کو اچھا کہہ رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم بھی ایسا کہتے ہیں. رسول اللہ فوراً بیٹھ گئے. فقال، اور آپ نے فرمایا خالفوہم، ان کی مخالفت کرو. رسول اللہ کا مزاج عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں جا کر مذہبی رواداری کا نعرہ لگانا نہیں ہے. رسول اللہ کی ساری زندگی یہود و نصارہ کی مخالفت میں گزری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وفادار وہی ہے جو آپ کے نقش قدم پر چلنے والا ہے، جو آپ کے راستے پر چلنے والا ہے، وہی آپ کا سچا وفادار ہے. ورنہ فقط زبان سے کہہ دینا یہ سچے وفاداری کی بنیاد نہیں ہے. مستند راستے وہی مانے گئے جس سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. مستند راستے وہی مانے گئے جس سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل فقط دیوانے گئے. جو رسول اللہ کا سچا وفادار ہوگا منزل تک وہیں پہنچے گا. تو تمہارے رب کا فرمان یہ ہے کہ غیر مسلموں کی عیدوں میں شرکت نہ کرو. رسول اللہ نے فرمایا ان کی مخالفت کرو. ان کی مذہبی رواداری یہ نہیں ہے کہ ان کی عیدوں میں شامل ہو جاؤ. اب ایک اور حدیث بھی سن لیجئے، حضرت عمر بن خطاب کا طریقہ بھی سن لیجئے نا، جسے امام بیہقی نے سنن الکبریٰ میں روایت کیا. یہ خاص موقع ہے، خاص موقعوں کے لیے یہ خاص باتیں ہوتی ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ اگلی نشست میں بیان کریں تو پھر یہ موقع نہیں ہوگا. تھوڑا وقت ہے، مجھے بھی اندازہ ہو رہا ہے، لیکن پھر یہ 1 سال کے بعد یہ موقع آئے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ساری باتیں ریکارڈ میں آ جائیں اور
25 दिसंबर से पहले ही इसके वीडियो क्लिप बना दिया जाए ताकि यहाँ जो मौजूद हैं वो भी सुन लें, अपने दिल का किबला दुरुस्त कर लें और सारी दुनिया में ये पैगाम पहुंच जाए कि अहले ईमान अपने लोगों की ऐसी इस्लाह करते हैं। खबरदार ये कोई ना कहे कि हम हर गैर मुस्लिमों से दुश्मनी रखते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे इलाके वाले भी हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में भी गैर मुस्लिमीन अगर रहना चाहें रहते हैं, हमारे इलाकों में भी रहते हैं और वो अमन और सलामती से रहते हैं। लेकिन यहाँ मजहबी रवादारी की बात है, यहाँ मजहबी त्यौहार की बात है। मजहबी त्यौहार पर शामिल होना उनके अकीदे की अक्कासी करना है। तो हम कैसे उनके अकीदे की अक्कासी कर सकते हैं जबकि हमारे अकीदे और उनके अकीदे में इतना फर्क है कि जमीन और आसमान में भी इतना फर्क नहीं है। हजरत अता बिन दीनार रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, इमाम बैहक़ी ने सुननुल कुबरा में इस हदीस को रिवायत किया। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, जाहिर है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इन्नल हक़्क़ु अला लिसानी उमर, बेशक रब का हक उमर की ज़बान पे बोलता है। तो जब उमर बिन खत्ताब बोले तो वो नाहक तो नहीं बोलेंगे। ऐसा लगता है कि आप हमारे ज़माने के लोगों को और हालात को देख रहे थे जब ही पहले से मना कर दिया। काश के पहले अगर हम रुक जाते तो ये अमल ना होता, ये हाल ना होता जो हाल अब है। काश पहले हमने हजरत उमर बिन खत्ताब की बात मान ली होती तो मजहबी रवादारी के नाम पर हमें बहकाया, हमें वरगलाया, हमें गुमराह न किया जाता। हजरत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं, ला तअल्लमू रतानत अल आजमी वला तदखुलू अलल मुश्रिकीना फी कनाइसिहिम यौम ईदिहिम फइन्न सुख्तता तंजिलु अलैहिम औ कमा क़ाल। फरमाया अजमी जबानों को सीखने से अपने आप को रोको। अरबी जबान के अलावा जितनी जबान है सब अजमी हैं। खामा अंग्रेजी जबान के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत नहीं है तो अपनी जबान ही अच्छी करो। यही तो मामला है कि तुम इंग्लिश पढ़ने वाले इतने हुए कि अंग्रेजों को भी पढ़ा दो, लेकिन उर्दू का हाल क्या है तुम्हारे सामने है। अपनी उर्दू ढंग से सही तरीके से बोल ना पाए, लेकिन अजमी जबान पर ऐसे माहिर हो गए। अगर हम पहले ही हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का यह अमल और आपका फरमान जान लेते, कम से कम हमारी अपनी जबान तो अच्छी हो जाती। हमारी दो जबान है, एक कौमी और एक मजहबी है। कौमी जबान उर्दू है, मजहबी जबान अरबी है। और कौमी जबान खत्म हो जाएगी, मजहबी जबान कभी खत्म नहीं होगी। हत्ता कि कब्र में भी अरबी जबान है, हश्र में भी अरबी जबान है, जन्नत में भी अरबी जबान ही बोली जाएगी। लिहाजा फरमाया ला तअल्लमू रितानत अल आजमी, अजमी जबान ना सीखो। वला तदखुलू अलल मुश्रिकीना फी कनाइसिहिम यौम ईदिहिम, और मुश्रिकीन गैर मुस्लिमों के ईदों के दिन उनकी इबादत गाहों में हरगिज दाखिल ना हो। फइन्न सुख्तता तंजिलु अलैहिम, इसलिए कि उनके ईद के दिन गैर मुस्लिमों की इबादत गाहों में रब की लानतों का नुज़ूल होता है, रब के अजाब का नुज़ूल होता है, रब के गजब का नुज़ूल होता है। अब जाओ, अगर तुम रब के अजाब का शिकार होना चाहते हो तो जाओ, हमें क्या गर्ज है, तुम उनके साथ मजहबी रवादारी निभाओ, हाथों में हाथ दो, गले में गले दो और उनकी इबादत गाहों में जाओ। तो फिर ये याद रखो, ये ना रब का फरमान है, ना ये रब की मर्जी है, और ना ही रसूलुल्लाह का फरमान है, और ना ही सहाबाए किराम का फरमान। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, अगर तुम रब के बंदे हो तब भी तुम्हारे लिए वाजिब है उनकी ईदों में शमूलियत से बचो। अगर तुम रसूलुल्लाह के सच्चे उम्मती हो तो एक उम्मती होने के लिए लाजिम है कि तुम उनकी ईदों में शामिल होने से बचो। और अगर तुम हजरत उमर बिन खत्ताब को अपने आका और मौला मानते हो तो गुलामी का भी तकाजा यह है कि तुम उनकी ईदों में शामिल ना हो। तुम्हारी अपनी ईदें कम हैं, तुम्हारे अपने खुशियों के अय्याम कम हैं कि तुम वहां ललचाई हुई नजरों से देख रहे हो। लिहाजा अपने दिल का किबला दुरुस्त कीजिए, और जो लोग उनकी ईदों में शामिल हो रहे हैं उन्हें भी ये पैगाम दीजिए। हमें मालूम नहीं है, ऐसा मुमकिन है आप जिस इदारे में काम करते हैं वहाँ कई ईसाई मौजूद हों, उनकी ईदों में हो सकता है आपके हमारे यहाँ भी इत्तेफाक से हमारे यहाँ भी छुट्टी होती है, लेकिन वो 25 दिसंबर की छुट्टी नहीं होती, वो किसी दूसरी चीज़ की छुट्टी होती है। बल इस इत्तेफाक है तो ये बेहतर है कि हमसे उनकी मुलाकात नहीं होती, वरना मुबारकबादी के तबादले किए जाएं।
تو بہتر ہے آپ اپنے گھر میں رہیں اور کبھی میلہ دیکھنے بھی ان کی عیدوں کے ایام میں ان کے علاقوں میں ان کی بستیوں میں میلہ دیکھنے کے لیے بھی نہ جائیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے آپ ان کی اکثریت میں اضافے کا باعث بنے، اور کیا خبر اگر ہو سکتا ہے کہ اسی جگہ آپ کی موت واقع ہو گئی تو غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کے قریب آپ کی موت واقع ہو، کتنی بڑی بری موت ہوگی۔ لہذا ان باتوں سے بچنا ضروری ہے۔ والذین لا یشہدون الزور، رحمان کے بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے، رحمان کے بندے جھوٹا دعویٰ نہیں کرتے، رحمان کے بندے جھوٹی بات نہیں کہتے۔ یہ 3 تفسیر ہو گئی۔ چوتھی تفسیر یہ ہے رحمان کے بندے غیر مسلموں کی عبادت گاہوں میں شامل نہیں ہوتے۔ والذین لا یشہدون الزور کی یہ تفسیر امام ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ہے، اور امام سیوطی نے در منصور میں نقل کیا ہے۔ رب عز و جل سے دعا ہے کہ خالق کے کائنات ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔